عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے اور کرونا کم ضرور ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے، تو ہمیں حفاظتی اقدامات جو ہیں ان کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا کام بھی جاری رکھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے نظم جس کا عنوان ہے بڑھے چلو۔ اسے سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا، بڑھے چلو۔ جیسے ہم آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آن لائن کلاسز کے تھرو پڑھے چلو، اور ہمارا جو موٹو ہے وہ اور آج کی نظم کا میسیج دونوں ایک ہے، مطلب ہمارا میسیج اور نظم کا میسیج ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے بڑھے چلو، ویسے ہم آپ سے کہتے ہیں آن لائن کلاسز کے تھرو پڑھے چلو۔ تو بچوں، نظم کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نظم جو ہے نا وہ دلچسپ ہی نہیں ہے، بہت اب سارا سبق آموز بھی ہے، ہمیں بہت اچھا سے جو ہے نا درس دیتی ہے کہ ہمیں کس طرح کے حالات میں زندگی کی جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اس میں کس طرح سے اپنا کام جو ہے اس کو جاری و ساری رکھنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے لے کر چلنا ہے، اور ہم نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے حالات ہمارے موافق ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف بھی چل پڑتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں رہتا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہی ہو، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ حالات کو، واقعات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ کوشش ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کامیابیوں کے راستے پر لے چلتی ہے، سارے راستے ہمارے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بند دروازے جنہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے راستے میں، وہ بند دروازے بھی خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، جب ہم کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کنگ رابرٹ بروس کا قصہ سنا ہے بچوں؟ اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے ہار نہیں مانی، اور اس نے کہاں سے سبق سیکھا تھا؟ یہ ایک چھوٹے سے چونٹے سے، ٹھیک ہے؟ تو جب ایک بادشاہ ایک چونٹے سے یہ سبق لیتا ہے اور اس سبق کو پر عمل درآمد کرنے کے بعد خود کو کامیاب جو ہے وہ کامیاب و کامران کرتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں، کیا ہم چونٹوں سے بھی کم تر ہیں؟ کیا ہم چونٹوں کی طرح محنت نہیں کر سکتے؟ ہم چونٹیوں کو دیکھتے ہیں نا کہ برسات آنے سے پہلے کتنی محنت کرتی ہیں، اپنے لیے جو ہے وہ رزق حاصل کرتی ہیں، اس کو اکٹھا کرتی ہیں اور اس کو اپنے بل میں لے جا کے اس کو وہاں پہ جا کے اسٹور کر لیتی ہیں تاکہ ساری برسات وہ سکون سے کھا سکیں۔ ہم لوگوں نے بھی محنت کرنی ہے، بہت محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ ہمارے زندگی کے جو بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں، زندگی کے جو اندھیرے ہیں وہ چھٹ جائیں اور زندگی بہت خوبصورت، بہت روشن ہو جائے۔ بس اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، اس بات کے اوپر پورا ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے حق میں اچھے فیصلے کرتے ہیں، اور جو فیصلے وہ کرتے ہیں وہی ہمارے حق میں اچھے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہی ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ نہ ہو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اس کو بس اس کی مصلحت سمجھ کر، اس کی رضا سمجھ کر قبول کرنا چاہیے اور زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ آج آپ سے میں نے بہت سی باتیں کر لی ہیں، اب ہم نظم کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت زبردست ہونے والی ہے، بہت اچھی ہے، اور وہ ہمارا جو سلوگن ہے اس کو سود بھی بہت کرتی ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں پڑھے چلو اور وہ کہتی ہے بڑھے چلو۔ جی بچوں، صفحہ نمبر 42 اور نظم کا عنوان ہے بڑھے چلو۔ اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ جھجک نہ دل میں لاؤ تم،
बस अब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम, मलूल व मुस्तरिब न हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है राह साफ़ व बेख़तर, न कोई खौफ है न डर। चले चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। तुम्हारे हम सफ़र थे जो, वो मंजिलों से जा लगे, सब आगे तुमसे बढ़ गए, मगर हो तुम पड़े हुए, ज़रा समझ से काम लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान मदा ये हमारे शायर हैं, और मदा जो है यानी कि नाम का जो आखिरी हिस्सा आप देख रहे हैं ये इनका तखल्लुस है। तखल्लुस बच्चों वो नाम होता है जो शायर हज़रात अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। तशरीह में आपको करवा देती हूँ। पूरी नज़म में आप एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। तशरीह से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि शायर जो है वो एक हौसला दे रहे हैं अपने पढ़ने वालों को, ठीक है, एक तसल्ली दे रहे हैं उनको, एक उनके अंदर एक उमंग जगा रहे हैं कि हिम्मत से काम लो, थको मत। ज़िंदगी कठिन है तो कोई मसला नहीं, मुश्किलात तो आती रहती हैं, लेकिन हिम्मत मत हारो, चले चलो। और जब तक तुम चलते रहोगे तुम्हारा एक एक कदम तुम्हें मंजिल के करीब लेकर चलेगा। वक्त और हालात बदलते रहेंगे, तुम कभी खुश होगे कभी उदास होगे, ठीक है। कभी तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब महसूस होगी और कभी तुम्हें लगेगा कि नहीं अभी बहुत सी मुश्किलात बाकी हैं, लेकिन किसी भी सूरत में तुमने हिम्मत नहीं हारनी और बस चलते रहना है जब तक कि तुम अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाते। पहले शेर में वो कहते हैं कि उठो 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 उठो, कमर कसो, कमर बांधो। कमर कसना, कमर बांधना मतलब तैयार होना। सहर से पहले चल पड़ो, सुबह होने से पहले, सहर होती है सुबह, सुबह होने से पहले ही चल पड़ो। सुबह होने का इंतज़ार ना करो, अपना वक्त ज़ाया ना करो। जो ही तुम्हारी आँख खुली है, तुम्हें ये एहसास हुआ है कि तुम्हें मंजिल की तरफ चल पड़ना चाहिए, तो उठो और अपनी तैयारी पकड़ो और चल पड़ो। कड़ी है राह दोस्तों, कड़ी है मुश्किल है, कड़ी मुश्किल राह दोस्तों रास्ता तुम्हारी मुश्किल है। तुम्हें कोई आसानियाँ नहीं मिलने वाली रास्ते में, तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम अपनी मंजिल पे पहुँचोगे। थकन का नाम भी ना लो, और तुम थकने का बिल्कुल भी ये ना सोचो कि तुम थक गए हो और तो तुम थोड़ा सा सस्ता लोगे, थोड़ा सा आराम कर लोगे। बस बढ़े चलो, बस चलते ही जाओ, ठीक है, चली जाओ। झिझक ना दिल में लाओ तुम झिझको मत, ठीक है। उलझन में मत पड़ो, सोच में मत पड़ो, गुमान मत करो कि अब चलूँ या ना चलूँ, अगर चलूँगा तो क्या क्या मसाइल आएंगे, नहीं चलूँगा तो क्या होगा। इन उलझनों से ख़ुद को निकाल लाओ और इन चीज़ों को अपने दिल में बिल्कुल भी जगह ना दो। बस अब कदम बढ़ाओ तुम, बस अब तुम उठ गए हो तो चल पड़ो, कदम बढ़ाओ अपनी मंजिल की तरफ। ज़रा ना डगमगाओ तुम डगमगाओ नहीं, अपने कदमों को डगमगाने मत दो। खुदा से लो लगाओ तुम, बस अल्लाह ताला से भलाई की उम्मीद रखो और यकीन रखो अपने दिल में कि जब तुम चल पड़े हो अल्लाह पर ईमान लाकर, अल्लाह पर भरोसा करके, तो तुम ज़रूर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे और कामयाब होगे। मलूल व मुस्तरब ना हो, मलूल दुखी परेशान, मुस्तरब बेचैन, बिल्कुल भी तुम्हें परेशान और बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने खुदा से लो लगाई है, अल्लाह के ऊपर भरोसा किया है। बढ़े चलो, बस अब तुम चल पड़ो और चलते ही जाओ जब तक कि मंजिल मिल ना जाए। उठा दिया कदम अगर तुमने अपना कदम उठा दिया, नेक नीति से अपने रास्ते की तरफ चल पड़े, तो ख़त्म है बस अब सफ़र। तो समझो कि ये मंजिल आई कि आई। तुम्हें बहुत लंबा अरसा जो है वो जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। जब तुमने हिम्मत करके रब ताला के ऊपर भरोसा करके अपने दिल को मजबूत करके सफ़र के लिए कदम बढ़ा दिया, तो तुम बहुत जल्द अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। है राह साफ़ व बेखतर जिसमें कोई ख़तरा ना हो। तुम्हारा रास्ता साफ़ सुथरा और बेखतर है, उसमें कोई
خوفزدہ کرنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشکلات آسان کر دے گا۔ نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، تمہیں کوئی خوف اور کوئی خطرہ ڈرا نہیں سکتا۔ چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو، بس اب تم صرف چلتے ہی جاؤ، اللہ کا نام لے کر چلتے ہی جاؤ۔ آنے والے خطرات کو بالکل بھی تم دھیان میں نہ لاؤ، اس کو بالکل بھی بھاؤ نہ دو، اس کو بالکل بھی اہمیت نہ دو، بس اس یقین کے ساتھ چلو کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ہم نے پہلے ایک نظم پڑھی تھی نا، حمد پڑھی تھی ہم نے، اس میں یہی تھا کہ مجھے کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ کس کس بچے کو وہ یاد ہے؟ جی، تمہارے ہم سفر تھے جو لوگ تمہارے ہم سفر تھے، تمہارے ساتھ چلنے والے تھے، وہ منزلوں سے جا لگے، وہ تو اپنی منزل کے قریب پہنچ بھی چکے، منزلوں سے جا لگے، اپنی منزلوں کے قریب پہنچ چکے، سب آگے تم سے بڑھ گئے، سب تم سے بہت آگے نکل گئے، مگر ہو تم پڑے ہوئے، اور تم ابھی پڑے ہوئے سوچ رہے ہو کہ میں چلوں یا نہ چلوں، قدم بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں، مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ ذرا سمجھ سے کام لو، تم ذرا سوچو سمجھو، تم کر کیا رہے ہو، تم اپنا ایک ایک لمحہ کر کے بہت سا وقت ضائع کر چکے ہو، اب مزید تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ تم اسے ضائع کرو سوچوں میں، خیالوں میں، خوف میں، خطروں میں، ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا نام لو، کمر کسو اور چل پڑو، بڑھے چلو بڑھے چلو، بڑھتے ہی چلے جاؤ، اور آہستہ جب تک کہ تمہاری منزل نہ آئے تم اپنے قدم بالکل نہ روکنا۔ جی بچوں، ہماری نظم ہمیں ہمت اور حوصلہ دے کر ختم ہو گئی۔ ہمیں ہمیشہ زندگی میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے۔ جب ہماری ہمت جواب دے جائے تو سمجھے کہ ہماری منزلیں ہم سے دور ہو گئیں، اتنی دور کہ کبھی ہم ان تک پھر کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے، صرف ہم ان کے بارے میں سوچتے اور پچھتاتے رہ جاتے ہیں۔ مشق کی طرف چلتے ہیں، سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ جی، سحر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے؟ سحر یعنی کہ صبح سے پہلے چلنے سے مراد ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اور جو ہی تمہاری آنکھ کھلے تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ تمہارا سفر کا آغاز ہو چکا ہے تو تم اس وقت ہی چل پڑو۔ اس بات کا جو ہے نا وہ بالکل بھی اس بات کے انتظار نہ کرو کہ سورج نکلے گا تو میں چلوں گا۔ راہ کے کڑی ہونے سے کا کیا مطلب ہے؟ راہ کے مشکل ہونا، راستے کی مشکلات۔ اگر انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہچکچاتا رہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بیٹا، اگر کوئی انسان کام شروع کرنے سے پہلے بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، اس کے دماغ میں ایک خیال آیا ہے، ایک سوچ آئی ہے، اور تو اللہ کا نام لے کے وہ سوچ کے اوپر عمل کر گزرے، اس کی بجائے اگر وہ ہچکچاتا رہے کہ یہ کام کروں نہ کروں، قدم بڑھاؤں نہ بڑھاؤں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک آپ کام کرو گے نہیں، آپ کامیاب کیسے ہوگے؟ پھر تو لازمی اپنا کام ہی ہوگے نا۔ کام کرتے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ جی بچوں، کام کرتے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ ہمیں کام کرتے وقت اپنے کام کی جو اہمیت ہے اس کی طرف، اپنے کام کی جو وقت ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، اس کی اہمیت کی طرف دھیان دینا چاہیے، اپنی منزل پر نظر رکھنی چاہیے، اور قدم بڑھاتے چلے جانا چاہیے۔ کسی خوف اور خطرے سے بالکل بھی جو ہے نا وہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بیٹا، اس نظم کے ذریعے پھر یہ اسی طرح کا ایک سوال ہے جس طرح کا ایک سوال ہمیں پیچھے بھی ہم نے کیا تھا۔ میرے حساب سے اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں ہمیشہ ہمت اور حوصلے سے کام لے کر اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنے کا سبق دے رہے ہیں، میرے حساب سے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اپنے حساب سے اس سوال کا جواب خود لکھنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ پوری نظم آپ نے پڑھی، پھر ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کی تشریح کی ہم نے، تو جو آپ کو سمجھ آیا اس سوال کا جواب وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اگر آپ کو میرے والے جواب سے آپ ایگری کرتے ہو تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ مشکل کوئی نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دی گئی مثال کے مطابق نامکمل مصروں کو مکمل کیجیے۔ مصرع کیا ہوتا ہے؟
शेर, दो लाइन्स हुई तो शेर, और अगर एक लाइन हुई तो मिसरा। ठीक है। सहर से पहले चल पड़ो, थकन का नाम बी ना लो। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बी ना लो। बस अब कदम क्या बढ़ाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, हमने इसके सामने ये लिखा। ज़रा ना डगमगाओ तुम, ज़रा समझ से काम लो, काम लो ये लिखा हुआ है। मलूल व मुस्तरिब ना हो। ठीक है, सही मिसरा आपने मुकम्मल करके यहाँ लिखते चले जाना है। सवाल नंबर 3 है, खाली जगहों में नज़म के मुताबिक लफ्ज़ लगाएं। ये इस तरह के सवाल आपको हर कहानी और हर नज़म के आखिर में आ रहे हैं, और ये जो सवालात होते हैं ना, ये आपको इम्तहान में भी आएंगे, और इनको MCQs का नाम दिया जाता है। ठीक है, हम इसको उर्दू में कसीरुल इंतहा भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि आपको एक से ज़्यादा जवाब दिए बताए जाते हैं, और आपने जो दुरुस्त जवाब होता है वो जो होता है उसको टिक करना होता है, या उसको सर्कल करना होता है, या फिर आपने किसी जगह लिखना होता है। जैसे यहाँ आपको खाली जगह दी गई है और यहाँ पर आपने इसको लिखना है और लिख के मुकम्मल करना है। तो इस तरीके से आपका जवाब मुकम्मल होता है और उसका आपको 1 नंबर मिल जाता है। उठो उठो, खाली जगहों में नज़्म के मुताबिक लफ्ज़ लगाएं। उठो उठो, उठो उठो के आगे क्या था? बढ़ो बढ़ो, उठो उठो, सुनो सुनो, क्या था? उठो उठो के सामने था उठो उठो, तो हमने यहाँ पर उठो उठो ही लिखना है। ठीक है, सब बच्चे लिखे पेंसिल से बुक के ऊपर ही लिख लें, बाद में आप कॉपी में से नीट कीजिएगा। शाबाश। खुदा से लो लगाओ तुम, लगाओ लिखिए यहाँ पर खाली जगह पे, ये जो लाइन दी हुई है। मलूल व मुस्तरिब ना हो, मुस्तरिब लिखिए। पेंसिल है ना सबके पास? पेन से कोई बच्चा नहीं लिखेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? पेन से कोई बच्चा नहीं लिखेगा, और ना ही हम अपनी किताब गंदी करेंगे, क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं और हम अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। है राह साफ़ हो, क्या? पुरखतर, बेखतर, खुशनुमा, क्या आएगा? नज़र में देखें, है राह साफ़ व बेखतर, दूसरा वाला। ठीक है, अलिफ वाला है पुरखतर, ये नहीं लिखना। बे है बेखतर, वो लिखना है। झिझकना डैश में लाओ तुम, झिझकना दिल में लाओ तुम, दिल लिखिए यहाँ पर। ज़रा डैश से काम लो, ज़रा समझ से काम लो। वो डैश से जा लगे, वो मंजिलों से जा लगे। बस अब कदम डैश तुम बढ़ाओ तुम। मुकम्मल हो गया सबका? जी बच्चों, सवाल नंबर 4 है, जुमलों में इस्तेमाल करें। कमर कसना, कदम बढ़ाना, लो लगाना, मलूल सांस लेना। इन सब के जुमले बनाने हैं। 1 से 1.5 लाइन का जुमला होगा, कोशिश करें 1 लाइन में सिमट जाए, और उसका एक अच्छा सा मायने भी होना चाहिए, एक बामायने सा जुमला आप लिखेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, आराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। ये आराब आपने लगाने हैं, और मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ आप पेंसिल से आराब लगाते जाएं। सहर, मुस्तरिब, ख़त्म, सफ़र, मरहला, कदम, मंजिल। सवाल नंबर 6 है, मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। सहर, सहर का क्या होगा? शाम। उठो, उठो का क्या लिखेंगे? बैठो। बेखतर, पुरखतर, बेखतर का होगा पुरखतर। बेखतर होता है जिसमें खौफ ना हो, और पुरखतर जो बहुत खौफनाक हो। आगे पीछे, बाद पहले, ख़त्म शुरू, समझ ना समझ। ठीक हो गया?
اس طریقے سے ہماری یہ پوری نظم جو تھی یہ مکمل ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کبھی بھی بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ آپ نے کام کرنا ہے اور ہمیشہ دل لگا کر محنت کرنی ہے تاکہ آپ کامیاب و کامران ہو جائیں۔ جی طلباء، کیسی لگی آپ کو آج کی نظم؟ امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اب رہ گیا ہمارا مرکزی خیال۔ تو بچوں، اس نظم کا مرکزی خیال بہت واضح ہے جو بار بار نظم میں دہرایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے کٹھن مراحل کو محنت اور توجہ سے حل کرو اور آگے بڑھتے ہی جاؤ۔ مشکلات کا سامنا کرو، ان کو کبھی بھی اپنے اوپر سوار نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور اگر شاعر کی دل کی بات ہم کریں، اس کا مرکزی خیال ہم بتائیں، اس کے ذہن کی جو سوچ تھی وہ ہم بتائیں، تو وہ یہ تھی کہ زندگی میں آنے والے تمام مشکل حالات اور واقعات کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اور آگے بڑھے چلو۔ امید کرتی ہوں آج آپ نے بہت اچھا سے اس نظم کو سمجھا بھی ہوگا، اور اس سے بہت سا سبق بھی لیا ہوگا، اور آپ نے اس نظم سے آپ کو یہ نظم جو ہے یہ آپ کی زندگی میں بہت کام بھی آئے گی۔ تو بیٹا، آپ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو محنت کے لیے تیار رکھیں، کیونکہ محنت کے بغیر زندگی میں کچھ نہیں حاصل ہوتا نہیں، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اپنا کام دلچسپی سے کیجیے گا۔ مشق کا سارا کام جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے خوش خطی کے اس پہ دھیان رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ حاشیہ لگانا ہے، مارکر سے سوال لکھنے ہیں، اور جوابات جو ہے وہ آپ نے کٹنی پین سے لکھنے ہیں۔ ہاتھ روک کر لکھا کیجیے، نیٹ کر کے لکھا کیجیے، اور بہت خوبصورتی اور محنت سے لکھا کیجیے، کیونکہ آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق بہت دلچسپ رہا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔